بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام پاکستانیوں کو دنیا میں وہ کہیں بھی رہتے ہوں اس بات کا علم ہے کہ اس وقت پاکستان ایک سخت ترین مرحلے سے گزر رہا ہے، اور اس میں سے ایک جو خطرناک ترین موضوع ہے وہ یہ کہ اس وقت حزب مخالف کی بعض خواتین کو گرفتار کیا گیا اور ان کو برہنہ کیا گیا اور بعض کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ اب بلا شک ہر انسان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ ان کاموں کی وجہ کیا ہے اور اس پر علماء اہل سنت عموماً کیوں خاموش ہیں۔ سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کی توجہ دلائیں کہ آپ نے طالبان کی حمایت کی، وہی طالبان کے جو عورتوں پر اس طرح سے ظلم کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کے جرم کو نہیں مانا۔ آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ کہ جو بلا شک قابل مذمت ہے، اور ہر شخص کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی بھی انسان کے ساتھ اگر یہ فعل ہو تو ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے اور ان ظالموں کی مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلچر کہاں سے آیا؟ بعرض معذرت پنجاب کے بعض علاقوں میں پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ وڈیرے یا طاقتور لوگ اپنے دشمن کی خواتین کو برہنہ کر کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں پھرا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین موضوع کے جو چھپایا جاتا ہے، اور آج معید پیرزادہ صاحب کا ایک کلپ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو حقائق نہیں بتائے گئے، کریکلم وغیرہ میں بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ عام طور پر جھوٹ ہیں، تو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو بھی تاریخ اسلام نہیں بتائی گئی، اور جن لوگوں کو ہیرو بنایا گیا در حقیقت وہ زیرو کے بھی قابل نہیں تھے۔ اس طرح سے آج آپ احتجاج کر رہے ہیں ظلم پر، شیعہ بھی ہمیشہ احتجاج کرتے آئے ظلم پر، جس طرح سے آج آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ بولنا پاکستان اور فوج اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم دفاع کرتے رہے مظلوموں کا تو ہمیں بھی کہا جاتا رہا کہ ہم اصحاب کی توہین کر رہے ہیں اور یہ دشمنان اسلام ہیں، جبکہ اصحاب واقعی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی راہ پر چلے، ان کے اہل بیت سے محبت کرے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس نے اہل بیت کے مقابلے میں تلوار کھینچی یا مخالفت کی، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے آج آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم بھی کر رہا ہے اس کے خلاف آپ کچھ نہ بولیں کیونکہ پاکستان بدنام ہو جائے گا، دنیا بھر میں اس کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، یا یہ کہ جو فوج غلط کرے آپ کچھ نہ کہیں کیونکہ فوج کو کچھ کہنے سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ایک محاذ بنایا گیا تھا کہ اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کو کچھ نہ کہا جائے کیونکہ اس سے اسلام بدنام۔ اب ہم توجہ دلائیں کہ یہ کلچر کہ جو اس وقت پنجاب پولیس نے دوبارہ شروع کیا ہے، یہ وہی کام ہے کہ جو پہلے پنجاب جینوسائیڈ کیا ہے، یعنی 1947 میں جو قتل عام ہوا تو اس کے بارے میں بھی جناب معید پیرزادہ آپ کا بھی گفتگو فرمائیے گا، اور باقی جتنے بھی پاکستان کے روشن فکر افراد ہیں وہ اس بات کو کھولیں، بالکل ویسے ہی جس طرح سے کل ہماری فوج نے اور ہمارے افراد نے ہماری ہی بیٹیوں کے ساتھ بنگال میں یعنی اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں ان کی آبروریزی کی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بنگالی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر پردہ ڈالا گیا۔ لیکن آج الحمدللہ یہ بات کھل گئی کہ غدار مجیب نہیں بلکہ بھٹو اور پاکستان کے سیاستدان تھے، اور اسی طرح سے وہ ملا تھے کہ جو بھٹو کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنے فوائد حاصل کر رہے۔ تو پنجاب جینوسائیڈ کے بارے میں بھی یہ بات واضح رہے کہ پاکستان کے اس خطے میں سے قتل عام شروع ہوا تھا جو دیوبندی علماء خصوصاً ملا مانسرائی اور اسی طرح سے بریلوی بعض ملا اور پیر مریدوں نے یہ کام شروع کیا تھا تاکہ ہندوؤں کے مال پر قبضہ ہو، سکھوں کے اور ہندوؤں کی مال زمینوں پر قبضہ کیا جائے، اور یہ سلسلہ 46 سے یہاں کے مولوی ملاؤں نے شروع کر دیا تھا، اور 47 میں پھر یہ پوٹوہار میں پہنچا، 46 میں یہ مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں اور مختلف علاقوں میں کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرقی پنجاب نے سکھوں نے قتل عام کیا، بلا شک انہوں نے زیادہ کیا، مسلمانوں نے 4 لاکھ ہندو اور سکھ مارے اور سکھوں نے 6 لاکھ مسلمان مارے، لیکن اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی تھی جب سکھوں کی اور ہندوؤں کی خواتین کی آبروؤں کو لوٹنا شروع کیا، اور سکھوں نے یہ کام شروع کیا 17 اگست 1947 کے بعد سے، اور بلا شک انہوں نے بھی غلط کیا، لیکن اس کی ابتدا دیوبندی بریلوی اور یہ جو پیری مریدی والے بعض لوگ ہیں، اور آپ یاد رکھیں کہ اس پر بعض لوگوں کو کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو اکثر درگاہیں ہیں ان کے پاس جو زمینیں ہیں وہ ہیں اکثر کہ جو سکھوں اور ہندوؤں کی تھیں، اور اس وقت کے پیروں نے ان سکھوں اور ہندوؤں پر ظلم کیا، ان کی خواتین کی آبروؤں کو لوٹنے کے لیے گرین سگنل دیے۔ تو یہ کام اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان کبھی پنجاب میں ایسا کرتے ہیں 47 میں، اور پھر کبھی اپنی ہی بہنوں کے ساتھ بنگال میں کرتے ہیں، اور آج کے دور میں 2023 میں اس جدید دنیا میں اس وقت پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جواب ملے گا کہ جس طرح سے پاکستانیوں کو غلط ہسٹری بتائی گئی، بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی غلط ہسٹری بتائی گئی۔ جس طرح سے آج پاکستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں فوج کے ظلم پر کہ جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا، اور جو آج وہ فوج کام کر رہی ہے پاکستان کے اس علاقے میں، یا جو پنجاب کی پولیس کر رہی ہے خواتین کے ساتھ، جس طرح سے آج اعتراض کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اعتراض کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور پاکستان بدنام ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک نعرہ لگایا گیا پہلے، شیعہ کیونکہ دشمنان اہل بیت کے اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں اور رسول و آل رسول کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے راز کو کھولتے ہیں اور ان کی خباثت کو کھولتے ہیں، تو کہا گیا کہ جی شیعہ رافضی ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے صحابہ بدنام ہو رہے ہیں، لیکن صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں مانے، ان کے بعد ان کو مانے، ان کی آل کا احترام کریں، اور ہر وہ شخص جس نے رسول کی آل پر ظلم کیا
انہیں قتل کیا، انہیں اسیر کیا، ان سے جنگیں کی، انہیں لعنتیں بھیجی، ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں. جس طرح سے آج لوگ کھل کر ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں، یہ کام ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، جبکہ ان کو بات کرنی چاہیے اس ریاست مدینہ کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. کیونکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو وہ ریاست مدینہ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قتل کیا گیا، ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا. تو بس یاد رکھیں ریاست مدینہ کے ساتھ آپ کو یہ شرط لگانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ریاست مدینہ، نہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ریاست مدینہ. یہی ہم جرم دیکھتے ہیں کہ ISIS نے کیا، خواتین کی آبرو ریزیاں کی، انہیں نیلام کیا بازاروں میں، اور پھر انہی دیوبندی ملاؤں نے فتوے دیے، اہل حدیث ملاؤں نے فتوے دیے کہ لڑکیاں جائیں اور جہاد النکاح کریں، یعنی کئی مجاہدوں سے زنا کریں. یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے کیا، لیکن عمران خان صاحب نے طالبان کو بہت سپورٹ کیا، ان کے اس جرم پر کبھی احتجاج نہیں کیا. اب اگر عمران خان صاحب آپ کو واقعا دفاع کرنا ہے خواتین کا تو اپنی کسی تقریر میں اس طالبان کے اور ISIS کے ظلم کا بھی ذکر کریں. ضمن یہ بتاتے چلیں جو استعفاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ریاست مدینہ تھی کہ جس میں اصحاب کو اور اہل بیت کو قتل کیا جا رہا تھا اور ان سے مختلف باتیں منسوب کی جا رہی تھی اور زبردستی بیعت لی جا رہی تھی، تو اس وقت جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ آفٹر رسول اللہ والا پورا سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ ہم بتائیں کہ کیوں اہل سنت علماء خاموش ہیں خواتین کی آبرو ریزی پر؟ نہ ISIS کے مقابلے میں کبھی انہوں نے کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، نہ کبھی طالبان کے لیے کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے ان لوگوں پر فتویٰ لگایا کہ جنہوں نے ایسٹ پاکستان میں جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا اور مسلمان لڑکیوں کی آبرو ریزی کی گئی، نہ ان کے خلاف کبھی فتویٰ لگایا. اور اس وقت بھی پاکستان میں علماء دیوبند اور بریلوی خاموش ہیں. اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے معید پیرزادہ کے بقول کے پاکستانیوں کو غلط تاریخ بتائی گئی، اسی طریقے سے جنرل مسلمانوں کو غلط تاریخ بتائی گئی، کیونکہ جن لوگوں کو آپ آئیڈیل مان رہے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے چلے آئے ہیں. ہمارا ایک پورا لیکچر ہے اس بارے میں کہ اہل سنت میں دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہر ظلم کے لیے ان کے پاس ایک صحابی موجود ہے، چاہے بچوں کو قتل کرنا ہو، چاہے عزتوں کو لوٹنا ہو، چاہے خواتین کو برہنہ کرنا ہو، چاہے کوئی اور ظلم کرنا ہو. اس وقت صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خواتین کی عزت کو پامال کرنا اور ان کی آبرو پر حملہ کرنا یہ کلچر مسلمانوں میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کے حکم سے جاری ہوا، اور اس پر پہلی دفعہ عمل کیا خالد ابن ولید نے. آپ کے سامنے اس وقت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79. نیلا ایرو آپ کے سامنے ہے کہ جس کے بارے میں جس کو ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ مالک ابن نویرہ کی گرفتاری. اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم خود ہی زکوٰۃ جمع کرو اور خود ہی زکوٰۃ کو خرچ بھی کر دو. لیکن یہ غدیر دیکھ چکے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب زکوٰۃ لینے کے لیے مولا علی کی جانب سے کوئی نمائندہ آئے گا. جب جناب ابو بکر کی جانب سے زکوٰۃ لینے کے لیے خالد ابن ولید گیا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، نہ یہ کہ وہ کافر ہو گئے تھے اور زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. اب یہاں پر پہلا فرمان جناب ابو بکر کا جو آفیشل جاری ہوا کہ جو آج پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، جس سے پتہ چلے گا کس طرح سے رحمت للعالمین کے اسلام کو فرعونیت میں بدل دیا گیا. پہلا فرمان جناب ابو بکر کا جو تھا وہ یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچے اذان دیں اور اقامت کہیں. اگر اس مقام کے باشندے بھی اذان اور اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کریں، اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراً حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہے بے دریغ قتل کر ڈالیں، جلا دیں، اور اس کے بعد کھلی چھوٹ دی اور جو چاہے کریں. جو چاہے کریں میں یعنی جو چاہے کریں. اب وہ کیا ہوا وہ آگے بیان ہوگا، اور اگر وہ شعار اسلامی کا جواب دے دیں تو پھر ان سے زکوٰۃ کا اقرار لیا جائے. اصل مسئلہ تھا کہ زکوٰۃ لینی ہے، اور اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے، ورنہ بغیر تنبیہ کے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے. یہ پہلا فرمان تھا جناب ابو بکر کا. اب آپ اندازہ لگائیں کیا کوئی ایسا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں جو پیروکار ہے دے سکتا ہے؟ اگر آپ اس فرمان کو قبول کرتے ہیں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، چاہے وہ فوج کی جانب سے ہو، چاہے وہ بھٹو نے کیا ہو، چاہے وہ زرداری کرے، چاہے وہ نواز شریف کرے، اگر آپ کو جناب ابو بکر کا یہ فرمان قبول ہے تو پھر ہر ڈکٹیٹر کا ہر فرمان آپ کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جناب ابو بکر کی سیرت پر چلے گا. اب یہ پورا پیج آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں.
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہاں پر پھر نیلے سے صفحہ نمبر 80 پہ ہے، مگر چونکہ جناب ابو بکر اپنے امال اور آدمیوں کو کبھی قید نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر اب اس معاملے پر خاموشی اختیار کرو، کیونکہ جناب عمر نے تھوڑا بہت شور کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ تو جناب ابو بکر کا یہ تھا کہ ظاہر ہے جو آدمی میرے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، میں انہیں کیوں سزا دوں؟ اور ہر ڈکٹیٹر یہی کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کو کبھی بھی سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے نیچے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے نیلے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ کی فوجوں کو ہدایت، تو یہ آفیشلی پیغام تھا ڈکٹیٹرشپ کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز کے لیے اذان سنو، خاموش رہنا اور پھر ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی، اور اگر وہ اذان سنائی نہ دے تو فوراً غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا۔ یہ ان کا پہلا آفیشلی فرمان تھا۔ اب اگر کوئی جناب ابو بکر کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے تو وہ کھل کے اپنے خلیفہ کے اس مقدس فرمان کو کہ جو زکوٰۃ نہ دے رہا ہو اور جو اذان نہ دے رہا ہو، جو جہاں پر سنو کہ اذان نہیں ہو رہی، فرض کریں گاؤں میں لوگ سوتے رہ جائیں تو وہاں پر قتل کر دینا، اور جو چاہے کرو، اور جو چاہے میں کیا کرو۔ تو صفحہ نمبر 81 میں کھل کر ہے کہ جناب ابو بکر نے جب آیا یہ شخص خالد ابن ولید اور اس نے جناب مالک ابن نویرہ کی زوجہ کی اس عزت کو اسی رات تار تار کیا، ان لوگوں کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانے پکائے، تو شروع میں جناب عمر نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ بھی سرنڈر کر گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، انہوں نے ابو بکر سے ان کی شکایت کی اور پیہم اصرار کرتے رہے کہ دیکھو دشمن خدا، آپ کہتے ہیں سیف اللہ، حضرت عمر فرماتے تھے عدو اللہ، کہ یہ اللہ کا دشمن تھا۔ دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا۔ خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینے آئے، مسجد نبوی میں آئے، وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور امامہ باندھے تھے جس میں متعدد تیر چبھے ہوئے تھے۔ جب مسجد میں آئے، عمر نے بڑھ کر تیروں کو ان کے سر سے کھینچ کر ان کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے اس ہیبت سے آئے ہو، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، بے خدا میں تم کو سنسار کروں گا۔ یعنی جناب عمر کے نزدیک ثابت تھا کہ خالد نے زنا کیا ہے ایک صحابیہ کے ساتھ، ایک صحابی کی زوجہ کے ساتھ، تو میں سنسار کروں گا۔ خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ ابو بکر کے پاس سیدھے چلے گئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی۔ اس اعتراف پر ابو بکر نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی خوشنودی حاصل کر کر وہ اٹھ آئے۔ عمر رضی اللہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے، اب آؤ کیا کہتے ہو؟ یعنی جناب عمر کو ایک طرح سے چھیڑا کہ جاؤ تم کرتے رہو، ہمارا حاکم تو ہم سے خوش ہو گیا۔ عمر تاڑ گئے کہ ابو بکر ان سے راضی ہو گئے۔ وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد رضی اللہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ سب ہو رہا تھا عالم اسلام میں، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی IS کر رہے ہیں، کبھی طالبان کر رہے ہیں، علماء دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب خاموش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک کے سامنے نہیں بتاتے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہے، جبکہ دہشت گرد جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ انہی کو آئیڈیلائز کر کے انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اسی تاریخ تبری کا عربی ورژن ہے، جس میں خصوصاً ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر کے اور اس پہ ایرو لگایا ہے کہ جس میں جناب عمر نے خالد سے کہا اقتلت امرأ مسلما ثم نزوت علی امرأته، کہ آیا تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر نزوت علی امرأته، اور تو کود پڑا۔ اور یہاں پر جب سیکس کے بارے میں کہا جاتا ہے نزوتا، تو عربی ڈکشنری میں ہے یعنی گدھے گھوڑے اور خچر کی طرح سے سو کود پڑا۔ تاریخ ابن کثیر آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 427 اور 428، اور یہاں پر پورا ہے کہ آپ کے حکم سے اس کا سر 2 پتھروں کے ساتھ رکھ دیا گیا اور تینوں پر ہانڈی پکائی گئی، اور اس شب حضرت خالد نے اس سے کھانا کھایا۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک صحابی کے سر کو کاٹ کر اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا پکا رہا ہے۔ اب اگر کبھی آپ دیکھیں کہ IS والوں نے یا طالبان نے یا ہمارے پاکستان کی کوئی فوج یا پولیس والے یہ کام کریں کہ سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا پکائیں، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ بے دینی نہیں ہے، بلکہ جن کو یہ دین سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ خواتین کو مارنا ایک عام سی بات ہے۔ ایک ہمارا پورا اس پر ڈسکشن ہے کہ جب جناب ابو بکر اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے ایک نوحے کی محفل منعقد کی، یعنی مجلس منعقد کی رونے کے لیے، اور اس میں ان کی پھوپھی یعنی ام فروا وہ رو رہی تھی۔ جناب عمر نے اس محفل پر، اس مجلس پر حملہ کیا اور عورتوں کو کوڑوں سے مارا۔ اسی سلسلے میں ہیڈنگ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3
اور صفحہ نمبر 548. اور یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے جو ہیڈنگ کے طور پر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن ام فروا نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا. یہ فقط ہیڈنگ ہے، لیکن جو اصل واقعہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 201 میں ہے. سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا، یعنی باقاعدہ نوحہ کروایا. اب یہ اور بات ہے کہ جب ہم یہ استدلال کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نوحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن جناب عائشہ نے جناب ابو بکر کے لیے تو نوحہ کروایا. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا. عمر نے ہشام بن ولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی، یعنی جناب ابو بکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ. اور یہ یاد رہے کہ یہ بوڑھی تھی اور نابینا بھی تھی. جب عائشہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہشام کو یہ حکم دیتے سنا تو وہ بولی، ہشام میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں، یعنی صاحب خانہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہے. حضرت عائشہ منع کر رہی ہیں. عمر نے ہشام سے کہا اندر جاؤ. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں. تو یہاں پہ سوال ہوگا جب صاحب خانہ منع کر رہی ہیں تو تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے؟ یہی وہ دہشت گردی ہے کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئی. ہشام اندر گھس گئے اور ام فروا کو، کہ جو ابو بکر کی جناب ابو بکر کی بہن تھی، نابینا تھی، بوڑھی تھی، جناب عائشہ کی پھوپھی تھی، ام فروا ابو بکر رضی اللہ کی بہن کو عمر رضی اللہ کے پاس پکڑ کر لائے. عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا. درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں. اور یہی حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 423 کا کہ اقامت علیہ عائشہ تو نوحہ کہ جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر پر ایک رونے کی مجلس کو منعقد کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اخرج ام فروا اخت ابی بکر الی عمر، کہ لایا گیا ام فروا کو جو بہن تھی ابو بکر کی عمر کے پاس. فعلاها بالدرہ فضربها ضربات، انہوں نے اپنے درے سے مارا اور ایک نہیں مارا، فضربها ضربات. اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت، کہ اے ایمان والوں اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو. لیکن جناب عمر نے اجازت نہیں لی. اب یہ گھر کون سا گھر ہے بقول آپ کے؟ کہ جناب عائشہ کا گھر رسول اللہ کا گھر ہے. ہاں جناب عمر جناب سیدہ کے گھر میں بھی اسی طرح داخل ہوئے اور وہاں پر ایک شور شرابہ کیا اور جناب سیدہ کو تازیانہ بھی مارا، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی. اس کو تو آپ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ جناب ابو عائشہ کے گھر میں بھی داخل ہوئے. اب اگر جناب عائشہ کے گھر کو آپ نبی کا گھر سمجھتے ہیں تو قرآن میں واضح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلا آیا کرو. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ آج جس طرح سے آپ ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس ظلم پر احتجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کرتے چلے آ رہے ہیں. بس ہم یاد دلائیں کہ کسی پر بھی ظلم کرنا غلط ہے، کسی کو بھی دین و مذہب و زبان یا کسی بھی اعتبار سے قتل کرنا غلط ہے. اور یہ سیاسی انتقام کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے سیاسی انتقام اہل بیت سے لینا شروع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا. اور سب سے بڑھ کر 50 سال بعد ظلم نہیں ہوا، 50 سال کے بعد ظلم کی انتہا یہاں تک آئی کہ رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں اونٹوں پر بٹھا کر بے چادروں کے اور مخنا کے پھرایا گیا. رسول کے نواسے کو نو کے نیزہ پہ ان کے سر کو بلند کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. لیکن ہم بتاتے چلیں کہ یہ 50 سال کے بعد یزید نے نہیں کیا. اس ظلم کی ابتدا جناب ابو بکر کے فرمان سے شروع ہو چکی تھی اور اسی کام کو جناب عمر نے اور باقی لوگ انجام دیتے گئے. اور ہم لوگ در حقیقت کسی کی مخالفت نہیں کرتے، بس اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں اور جس نے اہل بیت پر ظلم کیا ہو اس کے چہرے کو عیاں کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم آخر میں توجہ دلائیں کہ اگر لوگ بعد رسول اللہ ہونے والے ظلم کی مخالفت نہیں کرتے تو انہیں پر آج کے ظلم کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا ظلم آپ نے قبول کر لیا ہے تو ان کا بھی قبول کریں، اور اگر ان کا قبول نہیں کرنا ہے تو پھر آپ ان کا بھی ظلم قبول نہ کریں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے آج ظلم کیا انسانوں پہ اور جن لوگوں نے پہلے ظلم کیا خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا، ان سب پر خداوند تبارک و تعالی کی لعنت ہو.